جس نے بھی دین کے لیے کوئی ایک قربانی بھی دی ہے نا تو دین نے اس کو محفوظ رکھا، مگر جس نے دین کو رسوا کیا ہو، دین کو بگاڑا ہو، امت کو جس نے بگاڑنے کی کوشش کی، اسی دور میں دیکھیے 70 کی دہائی میں امت کو جمع کرنے کے لیے بھی کوشش ہوئی تھی، اسلامک سمٹ کانفرنس کا انعقاد ہوا، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش ہوئی تھی، یہ بھی ہوئی، جس میں 3 کردار تھے، تینوں کو اڑا دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر اب وہ لوگ آ گئے کہ جن کی نظر میں کوئی دین نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، جنہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا نہ اپنی آئیڈیالوجی سے، نہ اس ملک کے بانیوں سے، نہ کسی ہیرو سے، نہ کسی ہسٹری سے، کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو آج بکے ہوئے لوگ ہیں، جہاں بھی چاہے سودا کر لیں ان کا، یہودیوں کے بازار میں بک رہے ہیں، امریکہ کے بازار میں بک رہے ہیں، اور جب تک ان کے ہاتھوں میں حکومت ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں جب تک حکومت ہوتی ہے، اس وقت تک یہ پاکستان کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں، کراتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ ہم سچے پاکستانی ہیں، جب تک انہیں امید ہوتی، اور جہاں ان کا محاسبہ شروع ہوتا ہے پھر دیکھیں ان کی کہانیاں، ان کے منہ سے بغاوت کی بو نہیں آتی، بلکہ باقاعدہ باغیانہ تقریریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ دنیا میں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کن کن سے ملتے ہیں، اب وہ سب آئے گا سامنے، سب آ رہا ہے۔ یہودیوں سے کون کون رابطے کر رہا ہے، کون کون یہودیوں کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور امت کو کس طریقے سے، یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ سبق حاصل نہیں کرتے، قبر میں پیر لٹکے ہوئے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اب تو توبہ کریں کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا میں ملی، لیکن نہیں، اس ملک کے خلاف ابھی سازشیں ہو رہی ہیں، اس ملک کے محافظین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس کی محافظ فوج کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ فوج سے کسی کا اختلاف ہوتا رہے، لیکن ایک بات طے ہے، جرنلوں کی اپنی کہانیاں وہ الگ ہیں، ان کا کیا کرا ان کے ساتھ ہے، اور آج جتنے جرنیلوں نے یہاں پر جو کچھ کیا، وہ یقیناً اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنے لوگ ہیں جو ان جرنیلوں کو سیلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ لیکن فوج ایک ادارہ ہے، اس ملک کا ادارہ ہے، اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں۔ اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس کی جڑوں کو اکھاڑا جائے، جو اس ملک کے ایسے بنیادی ادارے ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ سب سے بڑی خواہش ہے یہ بھارت کی، اسرائیل کی، امریکہ کی، کہ پاکستان کی فوج تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے یہ سارے نکل کر پہلا حملہ یہ کرتے ہیں ہمارے سسٹم پر، اور دوسرا حملہ کرتے ہیں پاکستان کی فوج پر۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، انہی کو جب نوازا جائے اسی فوج کے ہاتھوں تو پھر یہ ماشاءاللہ خوب ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے ان کی بغلوں میں جھولتے ہوئے آگے آتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی برا وقت آ جائے تو پھر انہیں نہ کوئی ادارہ نظر آتا ہے، نہ پاکستان، نہ اس کی حفاظت، نہ دشمن کی سازشیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو یہ ملک بھی نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی نظریہ نہیں، ہم ہیں تو سب ہے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ان کا اس وقت ہمارے ملک میں جو اثرات داخل ہو رہے ہیں، اسی حدیث کی روشنی میں حضور نے ہمیں کہاں کہاں الگ رکھا، بچا بچا کے اللہ کے رسول نے اس امت کو اس کی پہچان بتائی۔ دیکھو تم جمعے کے دن کے لحاظ سے بھی الگ ہو، ہفتے میں ایک دن جو تم سیلیبریٹ کرو گے اس میں بھی الگ ہو، عیدیں جو مناؤ گے اس میں بھی الگ ہو، کتاب اللہ نے تمہیں دی الگ دی، بالکل الگ، اس کتاب کی شان اور ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دین دیا بالکل الگ، سارے دینوں میں سب سے افضل، مکمل۔ تمہیں اللہ نے جو جو چیزیں عطا فرمائیں، تمہاری پہچان بنا دی ہے، تمہاری علامتیں بنا دی ہیں،
تمہیں پھر ساری دنیا پر اللہ نے خیر امم قرار دے کر کے سب پر تفوق بخشا ہے. اور اس حدیث میں آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فالناس لنا فیہ تبع، فرمایا لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہمارے بعد میں ہیں. پہلے ہمیں جمعے کے دن سب سے اوپر رکھا، پھر اس کے بعد ہفتہ، پھر اتوار، اس میں الگ کر دیا بالکل. سبحان اللہ. اجر بھی الگ ہے، اجر بھی ہمارا سب سے زیادہ. جو سابقہ امتوں کو اجر ملتا تھا اس میں ہمارا اجر سب سے زیادہ ہے. اس کی بھی مثالیں حدیثوں میں آئی. فرمایا تمہارا معاملہ ایسا ہے جیسے عصر سے مغرب تک کوئی مزدوری کرے اور دگنا اجر پائے، اور پہلے قوموں کے لیے ایسا ہے جیسے فجر سے لے کر کے ظہر تک اور ظہر سے لے کر عصر تک. یہ دونوں لمبے ٹائم ہیں. یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. تو پہلی مثال یہود کی، دوسری مثال نصارہ کی. دونوں نے لمبے ٹائم کے لیے، ایک لمبا اسپین آف ٹائم، اس میں انہوں نے محنت کی اور اللہ نے 1 گنا اجر دیا. انہوں نے کہا پھر جب ہمیں اجر ملا تو 2 گنا، اور وہ بھی اسپین آف ٹائم کم کر کے، عصر سے مغرب. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے محنت بھی زیادہ کی اور اجر بھی کم ملا، اور انہوں نے محنت بھی کم کی، اجر ان کو زیادہ دیا گیا. فرمایا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے؟ اللہ فرماتا میں نے کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ. تو فرمایا سن لو یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں عطا کر دوں. ارے آپ فضل والے ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ فضل رکھا ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہماری. اور یہ سب صدقہ ہے اس ذات رسالت مآب کا، جس کو دامن رحمت، جس کا سارے عالمین پہ پھیلا کے اللہ نے اسے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اس لیے فرمایا ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ اپنے اس عظیم الشان رسول کو ان میں بھیجا ہے. مگر دوستو یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اس فضل کو مٹانے جا رہے ہیں، اپنا شعار مٹانے جا رہے ہیں، اپنی برتری، اپنا تفوق گم کر رہے ہیں ہم. حکمران ہمارے اس وقت اس حالت میں پہنچ چکے. حکمران اب پوری دنیا ہے، عالم اسلام کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ عربوں نے اب جو فیصلے کرنا شروع کیے، یہودی جو ہیں وہ سازشوں میں پھر کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں. شاید پہلی دفعہ اتنی بڑی کامیابی. اس سے پہلے تو جب تک عثمانیوں کا دور تھا انہوں نے یہودیوں کو آگے نہیں آنے دیا. جب سے عثمانی سلطنت تباہ کی گئی ہے سازشوں کے بعد، اس کے بعد سے پھر یہودیوں نے پے در پہ کامیابیاں حاصل کی، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور پہلے بھی ان عربوں کو خریدا تھا جب عثمانیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، انہی کو خریدا تھا. انہی کا چھرا تھا وہ جو عثمانیوں کی پیٹھ میں گھونپا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر بیٹھے تھے، اور اس کو انہوں نے اپنی آزادی سمجھا تھا. حقیقت میں غلامی تھی. ہم شروع سے ہی کہتے آئے یہ غلامی کا دور ہے. لوگوں نے کہا نہیں جی حرمین شریفین وہاں ہے، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں جی، خادم حرمین ہے جی. اور لوگوں نے اپنے عقیدے نظریے وابستہ کر کے ان کے پیچھے لگایا، اس لیے کہ وہ ان باتوں کے لیے مال بھی دیتے تھے. بہت مال دیا انہوں نے دنیا کو، پیچھے لگایا گیا. آج پھر حقیقت کھل رہی ہے. ابھی ستمبر میں، ابھی 2 مہینے پہلے ہی ستمبر میں UAE نے 15 ستمبر کو ایگریمنٹ کیا، یہودیوں کو تسلیم کر لیا، اسرائیل کو تسلیم کر لیا. صرف 2 ہفتے کے اندر 50,000 یہودی جو ہے UAE میں دبئی میں داخل ہو چکا ہے. جو 2 ہفتے میں بتائیے باپ. اور اپنا جو تہوار آتا ہے نا تو ہنوکا کہتے ہیں غالباً اس کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں. اور 2 ہفتے میں اتنی تعداد ہے، باقی اور بھی پھر آئے ہیں، بڑھ گئے ہیں کافی. اب تو بہت آ گئے ہوں گے، اتنے ہی لوگ پہنچ رہے ہیں. تہوار اپنا سیلیبریٹ کریں گے. 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے کا پرانا تہوار ہے وہ، جس کو یہ مناتے ہیں. اور منانے کے لیے جو جگہ چنی ہے وہ عربوں کے بیچ میں بیٹھ کے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کوئی زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گا، اور وہ تو وہاں تو بڑے مومن سوالے رہتے ہیں، اور وہ تو حرمین شریفین اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. تو ذرا آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ سب سعودی عرب کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے.
اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اب کہ تم بھی یہ کرو، مانو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب جہاں ایمان بچا ہوا ہے لوگوں کا، اس ایمان کے پیچھے جو ہے لوگ کے پڑے ہوئے ہیں کون؟ اپنے ہی. جی ہاں. تو سعودی عرب میں یہاں تک ہو چکا ہے. ماننے منوانے کی باتیں تو جو باقاعدہ آفیشیلی ہو جائیں گی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اندرون خانہ تو بہت کچھ ہو چکا. نصاب جو سعودی عرب میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اسکولوں کالج میں، اس میں جتنا یہودیوں کے بارے میں جو بھی لٹریچر تھا اور جو میٹر تھا وہ سب بدل دیا گیا ہے. مصدقہ ذرائع سے جو میں نے معلومات حاصل کی ہے، آپ بھی دیکھیے ذرا اور تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ سب باقاعدہ اسرائیل سے ہی سب یہ معلومات فراہم کی جا رہی ہے کہ نصاب میں خاطر خواہ ان کی منمانی تبدیلیاں کر دی گئی. وہ آیتیں حدیثیں جو پڑھائی جاتی تھیں یہود کے بارے میں نکال دی گئی. ان سے قتال وغیرہ کے بارے میں آیا ہے آخری زمانے میں مسلمان جو قتال کریں گے اور یہودیوں کو چن چن کے ماریں گے، سب نکال دیا. یہ کام ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم شروع سے کہتے ہیں علم کی سرپرستی میں چلیے. یہ عوامی خیالات جو ہیں یہ مذہب نہیں ہوتے کہ جی حرمین شریفین کے محافظ ہیں تو جو ہوگا صحیح ہوگا. بہت نقصان ہو رہا ہے. حرمین کا محافظ تو یزید بھی بنا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی گیا تھا حرمین. پوری امت مسلمہ کا سربراہ تھا وہ. فاطمی بھی بنے تھے جو اسلام سے نکلے ہوئے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اسلام سے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ایک دور میں ان کا بھی دور چلا تھا. پوری امت مسلمہ کے لیڈر تھے، حکومت ان کی تھی. ہر دور میں اچھے برے آ سکتے. اس لیے یہ معیار نہیں ہے. اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہود جو ہے یہ آگے اپنا کام دکھائے گا. یہ وہ قوم نہیں ہے جس کو آپ آرام سے بائی پاس کر جائیں یا ان کو گزرنے دے دیں اپنی شاہراہ سے یا اپنے گھروں میں بلا لیں اور یہ آرام سے بیٹھ جائیں. نہیں. ایک بھارت میں مسلمان، جب سے بھارت ہندو سماج غالب آیا ہے، مسلمانوں کی حکومت گئی ہے، جب سے اس وقت سے وہاں کا مسلمان اور ساری اقلیت بے چین ہے. ایک دن بھی ان کا سکون سے نہیں گزرا اس ہندو سماج کی چھتری کے نیچے. تو یہ وہ قومیں نہیں ہیں، یہ غیر انسانی لوگ ہیں. یہ سب سے زیادہ متعصب لوگ ہیں. یہ دنیا کو چلانا نہیں جانتے. یہ دنیا کو مار کر ختم کر کے اپنے تابع بنا کر کچل کر اپنے پیچھے لگانا جانتے ہیں. بس مار کے کچل کے ختم کر کے یہ ان کی تاریخ رہی ہے. تو اس لیے گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ان کے دماغوں میں ہر وقت موجود ہے اور ان کے نصابوں میں شامل ہے. وہاں تک پہنچیں گے. اور سب سے بڑا نشانہ اس یہودیوں کا پاکستان ہے. اور یہاں بھی کچھ لوگ جو یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے لیے کچھ فیور ان کو دینا چاہتے ہیں کچھ دبے لفظوں میں، یہ اس ملک کے سب سے بڑے ناسور ہیں جو یہودیوں کی حمایت میں بولتے ہیں، چاہے جو بھی ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہوں یا سیاستدان ہوں یا کوئی داڑھی رکھ کر کے مولانا صاحب ہوں جو دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو. جی بعض مولانا بھی ہیں، ان کا حال دیکھیں آپ. یعنی جس نعرے پر اس قوم کو ہمیشہ اکسایا گیا، جس پہ آپ نے سیاسی کھیل کھیلا، سیٹیں لی، اس مسلم قوم کی حمایت حاصل کی، اس کے جذبات سے آپ کھیلتے رہے، آج اسی ایشو کو بیچ رہے ہیں آپ. اندازہ کریں. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں، مولانا بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں کسی اور کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا چیز ہے اسلام کے حق میں اور کیا امت کے حق میں ہے اور اس ملک کی بقا کس میں ہے. باقی جو اوپر کام چل رہا ہے، جو نعرے لگ رہے ہیں، جو فنومینا نظر آ رہا ہے، اس میں جناب بڑے دھوکے ہیں، بڑی سازشیں ہیں، بہت کچھ پوشیدہ ہے. ہمیں اپنے اس صورتحال کو ہمیں اچھی طرح گہرائی میں جا کے تجزیہ کرنا چاہیے. قوم تو بیچاری لگی ہے کسی سیاسی جماعت کے پیچھے، کسی مسلک کے پیچھے، کسی مولانا صاحب کے پیچھے، قوم تو لگی ہے. لوگوں کو تو کوئی شعور ہی نہیں. یہ شعور ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں ان سب چیزوں سے زیادہ اپنے دین کا مفاد عزیز ہونا چاہیے سب سے پہلے. اس کے بعد اس ملک اور قوم کا مفاد عزیز ہونا چاہیے. جس کا یہ معیار ہوگا وہی انشاءاللہ دنیا آخرت میں سرخرو ہوگا، ورنہ تباہ ہو جائیں گے. تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستان.